میں ابھی بھی بارات میں ہوں، میں ابھی بھی بارات میں ہوں، مجھے ابھی بھی بخشوانے کا موقع ہے، اس لیے جو نہیں مانگ سکا رات میں ابھی بھی مانگ لے، ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، یہ جمعہ کا آ جانا کسی چیز میں چار چاند لگانے کی طرح سے، اور آج دنیا کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آفر ہے نا سر؟ موبائل والے خوب جانتے ہیں، موبائل میں سب سے زیادہ کیا تلاش کرتے ہیں لوگ؟ آفر ہے نا؟ تو یہ وہ آفر ہے جو بیکار کا ہے، 10 پیسہ 20 پیسہ 100 200 400 500 1000 کا آفر ہے، اور اللہ نے جو آج آفر دیا ہے، آج جو اللہ نے آفر دیا ہے کہ شب برات پایا کسی وجہ سے تو نہ آ سکا، چل جمعہ میں آ جانا، آ جا جمعہ میں۔ اگر جمعہ میں آ کے توبہ کر لیا اور پھر اس کے بعد عصر میں آ گیا، مغرب میں عشاء آ گیا، مغرب میں آ گیا، عشاء میں آ گیا، فجر میں آ گیا، توبہ کر لیا، اب تو آج ہی سے ابھی سے ارادہ بنا لیا کہ رمضان جائے گا تو نماز نہیں چھوڑوں گا، شعبان جائے گا تو نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ تمام زندگی جاتی رہے گی مگر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس عہد کے ساتھ اس آفر میں جو آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیا ہے، اور گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بخشش میں آ چکا ہے۔ اب سوچنا آپ کو ہے کہ آپ صرف جمعہ کے لیے آئے ہیں یا توبہ و استغفار کے لیے آئے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آفر اللہ ہے۔ اور یہ شعبان الشہری، رسول اللہ نے کیا کہا؟ شعبان میرا مہینہ، اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، یہ کہتے ہیں نا بھائی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، ہے نا؟ تو جب میرے دوستو آپ جنتی ہونا چاہتے ہیں اور جنت آپ کے آقا کی ہے، تو لینے کے لیے آپ کے پاس ہمت ہونی چاہیے نا۔ 16 آنا قبرستان میں اگر لنگر چل رہا ہے اور لنگر میں حلیم بٹ رہا ہے، بریانی بانٹ رہے ہیں، تو یہاں سے لے کے کالی پور لائن تک کے پلیٹ لے کے لائن لگا دیتے ہیں، اور وہ حلیم ہے کہ کھانے کے بعد کھانے میں لذیذ ہے، اندر جا کے غلیظ ہے، زبان سے لذیذ ہے، اندر گیا تو غلیظ ہے، جب وہ باہر آیا تو ناپاک ہے۔ اور میں جس حلیم کی دعوت دے رہا ہوں، اگر اندر گیا تو یا تو ولی ہے، یا تو کتب ہے، یا تو ابدال ہے، یا تو اغیاث ہے، نہیں ہے تو اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ کا محبوب ہے، مومن کامل ہے، صالحین کے زمرے میں ہے، صالحین کی جماعت میں ہے۔ تو صالحین ایک دن کا نہیں ہوتا، 2 دن کا نہیں ہوتا، یہاں کا بھی ہوتا ہے، قبر کا بھی ہوتا ہے، حشر کا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہے خوشحال ہے، قبر میں ہے خوشحال ہے، اور حشر میں اٹھے گا تو ہنستا ہوا اٹھے گا، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوا جائے گا، یا رسول اللہ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور فضائل شب برات کے موقع سے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کافی ہے، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ایک شعر میں کہا
کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر گول شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، آدھ پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سیدنا امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آخری بات صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ آرام کر رہی ہیں اور حضور پاک بھی آرام کر رہے تھے۔ چپتی سے حضور کی آنکھ کھلی، اٹھے اور اپنے نالین پاک، چپل کو، نالین پاک کو چپکے سے اٹھایا، بغل میں دعا دی، اور دھیرے دھیرے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ اتنا دھیرے دھیرے نکلے عائشہ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ بیوی سے محبت کرنے والوں ذرا دیکھو نبی نے کیسے پیار کیا، عائشہ کی نیند میں خلل نہ آئے، نکل گئے، باہر نکلے، نالین پہنے، کہاں گئے نبی؟ جنت البقیہ، جنت البقیہ میں گئے۔ عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا حضور نہیں، اتنی رات میں کہاں گئے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل گئی۔ جب تلاش کرنے نکلی نا، کمال ہو گیا۔ جب تلاش کرنے نکلی، چاروں طرف دیکھی کہیں نہیں، خیال آیا حضور کی تو اور بھی بیویاں ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، ہو سکتا ہے وہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو پھر کہا لیکن بہت رات ہو گئی تھی، اتنی رات گئے تو نہیں جائیں گے، آگے بڑھتی ہیں۔ جب آگے بڑھی ہیں تو بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، جھم 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 بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے درمیان آپ گئی ہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ جنت البقیہ کے بیچوں بیچ بہت بڑی ہے جگہ جنت البقیہ کی۔ جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہوں گے، جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ اس جمعے کی بدولت جائیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کون کون جائے گا بولے انشاءاللہ۔ ہم چل کے اگر نہیں جائیں گے، قبر میں رہیں گے تو بھی آقا بلا سکتے ہیں اور ہم جا سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم کو دفن چڑیل میں کرو گے کر دو، لیکن اگر چاہیں گے آقا کہ ہم جنت البقیہ کے مہمان ہیں تو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم وہاں رہیں گے، کل حشر میں ہم اٹھائے جائیں گے تو جنت البقیہ سے اٹھائے گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب کی محبت جسے راس آ جائے، سنیے اب سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، بھیگتی جا رہی، بھیگتی جا رہی، بھیگتی جا رہی، دیکھا بیچوں بیچ آقا کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آ گئی اور آ کر کے بیٹھی ہیں، سوچ رہی ہیں، رات رات بھر آقا روتے ہیں، رات رات بھر کیا غم ہے، کیسا غم ہے، ہمیشہ فکر میں رہتی تھی ام المومنین، کیا ہوا ہے میرے آقا کو۔ ہر خوشی ہم لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا کو خوشی کیوں نہیں ہوتی، وہ کیوں نہیں مسکراتے؟ کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں پایا، کبھی جبریل نے مسکراتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ نے پوچھا میرا محبوب خوشحال ہے؟ جبریل کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، اللہ کو بتانے میں جبریل تھر تھر آنے لگتے تھے، یا اللہ جب بھی تیرے محبوب کے پاس گیا تو دیکھا تیرا محبوب رو رہا ہے، نہ جانے کیوں کس فکر میں تیرا محبوب رہتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے انتظار کر رہی تھی، آ گئے آقا، آقا آئے تو کہا کہ یارے
آپ بھیگے نہیں آقا؟ کہا کہاں بارش ہوئی ہے عائشہ؟ کہا جب میں باہر نکلی تو پوری بھیگ گئی ہوں، دیکھ لیجئے۔ کہا او تم بھیگ گئی ہو، رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ عائشہ، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، میری امت کی مغفرت کے لیے میرا رب وہاں پہنچ چکا تھا، میں کیسے بستر پہ رہتا؟ اس لیے میں اٹھا اور اس رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مانگنے والوں مانگ لو، شعبان تمہارے لیے نعمت ہے، رمضان تمہارے لیے نعمت ہے۔ ایسی دعا مانگ لے کہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی حسین بنا دے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانوں صرف اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کا کر کے کام نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تقویٰ پہلے دکھایا ہے، بعد میں مجدد کا چہرہ پہنا ہے۔ حضور مفتی اعظم مفتی اعظم بعد میں، تقویٰ پہلے۔ تاج الشریعہ کا تاج بعد میں، تقویٰ پہلے۔ بغیر تقویٰ کے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہم تقویٰ کی بھی کیوں نہیں مانگ لیتے اللہ سے؟ بڑے کم وقت لگتے، پورے 24 گھنٹہ میں آدھے گھنٹے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز میں بہت وقت لگتا ہوگا، تو آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ 23 گھنٹہ تجھے دنیا کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ 1 گھنٹہ اس رب کے لیے تو نہیں نکال سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، سب کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں میں کیا ہو گیا؟ اس دل پہ کس کا قبضہ ہوا؟ دیکھ المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے کہ میرے شوہر نامدار کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا تو میری ماں گواہی دیتی ہے کہ میرے لب پر میری امت کی مغفرت کی دعا تھی، اور جب میں غار حرا میں تھا تو میری بیٹی فاطمہ کو گواہ بنایا کہ میرے لب پہ ایک ہی دعا میری امت کی مغفرت کی تھی، اور جب قبر میں عمر لٹائے ہیں تو میرے لب ہل رہے تھے، تو حضرت عمر نے کان لگایا تو میرے لب پہ ایک ہی کلمہ تھا، اے رب میری گنہگار امت کو بخش دے۔ اے لوگوں، جس نبی نے پیدا ہوتے ہی بخشش کی دعا کی ہے، دنیا میں رہ کے بخشش کی دعا کی ہے، قبر کے اندھیری کوٹھری میں بخشش کی دعا کی ہے، اس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، تو بتاؤ ہمیں کیا حق نہیں ہے کہ پڑوسی کی بخشش کی دعا مانگے، تو محلے کے بخشش کی دعا مانگے، محلے میں محبت کی دعا مانگے، محبت پھیلائے، محبت کو عام کرے، محبت کو اس قدر عام کرو مگر کبھی بھی اللہ کے سامنے نافرمان نہ بنو۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ بہت سی چیز نہ کرو کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دل کے اندر کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، کبھی نہ رکھو۔ کسی مومن کو بد نگاہی کے ساتھ دیکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہ کرو، ورنہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا تب تک جب تک وہ بندہ خدا جس کے لیے تو گندا سوچ رہا ہے وہ تجھے نہیں بخشے گا۔ سوچو، وہ بخشنے والا اللہ خود کہہ رہا ہے میں تجھے تب تک نہیں بخشوں گا جس کے لیے تو نے بدگمانی کی ہے، تب تک وہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نیک بندو، تھوڑے سے وقفے میں بات بہت ہو گئی ہے، کسی کو اگر مجھ سے تکلیف ہوئی تو میں آپ تمام لوگوں سے اور اپنے تمام مومن بھائی بہنوں سے یہ التماس کرتا ہوں